خطیب یا ذاکر کی وجہ سے حالات نہیں بدلی. یہاں تو اپنوں نے انکار کر دیا تھا. یہاں تو اپنے اتحاد کے روح میں دشمنوں کو گلے لگا رہے تھے. یہاں تو شیعت کا لباس پہن کے دشمنوں کے پیچھے نمازیں پڑھی جا رہی تھی. یہاں تو اتحاد اور اتفاق کے نام پہ ہمارے مذہب کے عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. میں نے پورے ملک میں کہا ہے کہ ہم اتحاد کے قائل ہیں، انضمام کے قائل نہیں ہیں. قبلہ آپ سے دعوت ملی، آپ نے دعا دی، میرے دل کو تسلی ہوئی. ہم اتحاد کے قائل ہیں، انضمام کے قائل. اتحاد ہوتا ہے، قوموں میں ہوتا ہے. ہم اس ملک میں اتحاد میں رہنا چاہتے ہیں. ہندو کے ساتھ بھی رہیں گے، عیسائی کے ساتھ بھی رہیں گے. ہمیں اتحاد کا حکم ہے، انضمام کا نہیں. بچے پریشان نہ ہو تو میں علماء کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم، مجھ جیسا انتہائی ناقص العلم اس کی وضاحت کیا کرے. اتحاد کیا ہے؟ اگر میں چاہوں کہ مجھے چائے بنانا ہے تو مجھے چائے بنانے کے لیے دودھ اور پتی چاہیے. یہ اتحاد ہے. جب میں انہیں پانی میں انڈیل دیتا ہوں، اب میں چاہوں کہ ان میں سے دودھ علیحدہ کروں، پانی علیحدہ کروں، پتی علیحدہ کروں تو اب نہیں ہو سکتا. اب انضمام ہو گیا ہے. پہلے اتحاد تھا، اب انضمام ہے. اتحاد میں رہو، فاصلہ رہے، عقیدے اپنے اپنے رہیں. اتنا بھی نہ مل جانا کہ نکالنا مشکل ہو جائے. اتنا بھی نہ مل جانا کہ یہ بھی نہ پتہ چلے کہ تمہارا عقیدہ کون سا. یہ تو مالک نے نظام تبدیل کیا. شیعت کا لبادہ اوڑھ کے لوگ مذہب آل محمد کی چیزوں کا انکار کرتے چلے آ رہے تھے. ایک پورا لشکر، ایک پوری سازش. مجھے خبر ہے یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں میں اس کی ذمہ داری بھی لے رہا ہوں، اور مجھے خبر ہے کہ اس کے نتائج مجھے کس صورت میں بھگتنے پڑیں گے. اور مولا امام حسین کی عزت کی قسم میں 13 سال سے اس کے نتائج بھگت رہا ہوں. اور مجھے خبر ہے کہ رزق کسی بھی مولوی کے گھر سے نہیں آتا، مشہد سے تقسیم ہو کے آتا. میرا 8واں شہنشاہ میرا ضامن ہے. مجھے خبر ہے کہ اگر یہ آواز ملک کے ممبروں سے میں نے بلند کی ہے تو آنے والے محرم میں میرے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. کہاں کہاں اپنے شیعہ دوسروں کو بلا بلا کے میٹنگز کر رہے ہیں. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر میں کہہ رہا ہوں. ہم ہر طرح کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم شیعت کی عقائد کو دوسروں کے عقائد کے ساتھ اس طرح انضمام نہیں ہونے دیں گے کہ کل کو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑ جائے کہ ہمارے عقیدے یہ ہیں اور ان کے عقیدے یہ ہیں. ہم نے قربانیاں دی ہیں. شیعت پھولوں کے سیج سے ہم تک نہیں پہنچی، تلواروں کی دھاروں کے نیچے سے ہو کے آئی. ہم اپنے آباء و اجداد کا خون رائے گاہ ہونے دیں؟ ہم اپنے ان علماء اکرام کی محنتوں کو سلب ہونے دیں جنہوں نے مذہب پھیلانے کے لیے کہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا. امام نے نظام کو تبدیل کیا، صاحب الزمان نے ایسا تبدیل کیا کہ اب بحث پہلے مرحلے سے خود ہی